جماعتی امور کے ساتھ ہے۔ ویسے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے شرعی وہ پوچھ سکتا ہے۔ سوال یہ کیا کہ گجرانوالہ میں 28 نومبر کو میٹنگ ہوئی، اس میں جو فیصلے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہ اتفاقی فیصلے ہیں۔ ماشاءاللہ، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ گجرانوالہ میں جو 28 نومبر کی میٹنگ کا ڈھونگ رچایا گیا تو وہ خالص ایک فراڈ اور دھوکہ دہی پر مبنی تھا۔ میٹنگ ہوتی ہے شورا کے ارکان کی، اور وہاں شورا موجود ہی نہیں، چند لڑکے اور 3 صاحبزادے وہاں موجود ہیں، اور پھر فیصلہ کہ کچھ دستور اور ضوابط بھی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جماعتی عالم سے شکوہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شورا کی میٹنگ میں اس کو بلایا جاتا ہے اور اپنا شکوہ شکایت کی جاتی ہے، جبکہ گجرانوالہ کی میٹنگ میں ہمیں کوئی دعوت نہیں دی گئی، کوئی بھی دعوت نامہ ہم تک نہیں پہنچا، نہ فون پر نہ ویسے۔ تو یہ کتنی خیانت ہے کہ جن حضرات کے متعلق آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ نے دعوت ہی نہیں دی۔ پھر یہ بھی ضابطہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں مسئلہ ہو تو مقننہ کے افراد اس مسئلہ کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتے ہیں، اور نوٹس صرف معطلی کا وہ بھی مرکزی امیر دے سکتا ہے، مرکزی شورا کے رکن کو۔ تو وہاں 3 آدمی بند کمرے میں بیٹھے ہیں، کسی سے مشاورت نہیں۔ یہ شورا کی سب سے بڑی توہین ہے، اور ارکان شورا کی بھی۔ اور پھر جن کی رکنیت مرکزی شورا کے ساتھ ہے اور مرکزی شورا کے رکن ہیں، ان کو تو صوبائی شورا معطل نہیں کر سکتی۔ دستور کے مطابق اخراج خروج تو الگ بات ہے، تو مرکزی شورا کے ممبر کو مرکزی شورا میں دعوت دینی، اور وہاں پر بھی مرکزی امیر وہ اگر مناسب سمجھے کسی کارکن کو تو وہ معطل کر سکتا ہے۔ جبکہ یہ ایک 3 صاحبزادوں کی دہشت گردی پر مبنی بند کمرہ اجلاس، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 3 صاحبزادے ہیں ان میں 2 ایک پنڈی والے بزرگ ہیں، ایک سرگودا والے، ایک گجرات والے۔ جو گجرات والے بزرگ ہیں وہ پنڈی والے بزرگ کو منافق اور غدار سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں، اور گجرات والے بزرگ سرگودے والے بزرگ کو ناسبی، غدار، خبیث، شیطان، ابلیس کہتی ہیں۔ اور پنڈی والا اور سرگودے والا وہ
گجرات والے بزرگ کے متعلق جو کہتے ہیں مناسب نہیں ہے بیان کرنا، اور انہوں نے ضیاء توحید میں جو کچھ لکھا ہے رسالے میں وہ بھی موجود ہے، جو نجی مجلسوں میں علم کے بکھری موتی ان کے ہوتی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اب یہ 3 صاحبزادوں کا بھی اپنے بارے میں فردن نظریہ ہے کہ یہ بھی غدار ہے، یہ بھی غدار ہے، یہ منافق ہے، یہ ناصبی ہے۔ اب جو غدار اور ناصبی یا بقول ان کے خبیث ہم تو نہیں کہتے، ہم تو جو توحید و سنت والے ہیں اختلاف اپنے مقام پہ، لیکن ان کو ایسے الفاظ سے تعبیر نہیں کرتے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، پھر چانا شروع ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہیں، تو اب ان 3 کا فیصلہ ہوا، اور پھر سرگودے والے بزرگ نے 20 حضرات کو فون پر یہ کہا کہ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے سامنے رات کو بات ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہوئی ہے؟ اختلافی نوٹ ہے وہ کہتے ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں کہ جو 3 علماء کو جماعت سے اخراج وغیرہ کی بات کی گئی، وہ کہتے ہیں میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ اختلافی نوٹ ہے میرا۔ ہاں، اختلافی نوٹ آ گیا۔ اچھا، اب رہ گئے کتنے؟ 2، اور 2 میں سے ایک وہ بزرگ ہے جو حاجی صاحب ہیں، ہمارے پڑوسی حاجی صاحب۔ تو یہ چٹا ان پڑھ ہے، عالم نہیں ہے، اس نے پوری زندگی کپڑے کی دکان چلائی، اور یہ مواحدین کی آزمائش کے لیے باپ کی گدی پہ بیٹھ گیا۔ اور اللہ کا ہم پہ فضل یہ ہے کہ اس کی بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ خود سنیں تقریر، کئی ساتھیوں نے مجھے کہا کہ یہ جو کہتا ہے یہ بھی اللہ کا ہم پہ کرم اور فضل ہے کہ اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسی ماشاءاللہ فصاحت بلاغت ہے۔ تو اب گونگے کی تو شہادت بھی معتبر نہیں، فیصلہ کیسے معتبر ہوگا جس کی بات نہ سمجھ۔ تو اب رہ گئے ایک بزرگ، گجرات والے ہمارے بزرگ، اور گجرات والے بزرگوں کے بارے میں ان دونوں صاحبزادوں کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ فاسق ہے، داڑھی کٹاتا ہے، اس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں۔ تو اب بقول ان کے، یہ بات تو خیر فقہا نے بھی لکھی ہے کہ داڑھی اگر سنت کے مطابق نہیں تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں، اس کی اقامت اذان، تو جو ان امور میں بھی قابل اعتماد نہیں اس کا فیصلہ کیسے معتبر ہوگا؟ تو یہ اتفاقی فیصلہ، یہ اسی طرح فراڈ ہے جیسے للڑ کہتے ہیں ہمارے حیات دنیاوی والے عقیدے پر اجماع ہے۔ یہ ایک نیا اجماع نکلا ہے گجرانوالہ سے۔ پھر جب فیصلہ 3 آدمیوں کا شورا کو سنا رہے تھے، اسی وقت انہی کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے وہ مجھے فون کر رہے تھے، اور فون میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا دجل ہے، اتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں یہ کہ فلاں فلاں کو ہم نے نکالا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ذرا بولو، ان کو کہو کہ یہ کس قانون کے ساتھ، کس دستور کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں جہاں بولیں تو اپنی شلواریں اتر جائیں گی، یہ تو ماریں گے، ان کا کام ہی مارنا ہے۔ پیچھے ایک میٹنگ میں ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں لاہور کے، مولانا فرید احمد صاحب حقانی، وہ بیچارہ بول پڑا۔ تو یہی جو صاحبزادگان ہیں انہوں نے لڑکے لگائے اور لڑکوں کو ماں بہن کی گالی نکالی کہ اس کو مارتے کیوں نہیں ہو، مارو، یعنی میٹنگ میں کوئی بولے تو مارو، یہ ایک بدماشی ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ گدے کی لات سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ دستوری نہ جماعتی۔ تو بس اتنا ہے کہ علماء نے جو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب چخے میں ڈالا گیا آگ میں، تو وہاں پر ایک پرندہ تھا جو پانی ڈال رہا تھا، اور ایک اور خبیث جانور تھا جو پھونک مار رہا تھا۔ اب وہ پھونک مارنے سے چخے کی آگ تو نہیں بڑھتی، کوئی فرق تو نہیں پڑتا،
لیکن اس شپکلی نے اپنی نیت کا اظہار کیا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں، میرے بس میں صرف پھونکنا ہے، تو وہ شو شو کر کے، اور اسی لیے آج تک اس کی سزا ہے کہ اس کو گھر میں دیکھو قتل کر دو۔ کیوں؟ اس نے وہاں پر پھونکا تھا، یہ علماء نے لکھا، میں بیان کر رہا ہوں بطور مثال کے۔ تو بعض چیزوں سے آدمی کی نیت ظاہر ہو جاتی ہے، حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ فیصلہ اتفاقی نہیں، اس کو فیصلہ فراڈ کہنا چاہیے، اور یہ فیصلہ ہے ہی نہیں، ایک آدمی کی شخصی رائے والی گپ ہے۔ نمبر 2، بعض لوگ کہتے ہیں جماعت میں فروعی اختلافات بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، تو یہ بھی جہالت کا کرشمہ ہے کہ جماعت میں فروعی اختلافات برداشت نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جماعت تمہاری تقلید کرے اور تم وہ ہو جو نہ پڑھے ہو نہ پڑھانے والے ہو، صرف پاجامے ڈال کر لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہو، تو اب ہم جاہلوں کی تقلید کرنا شروع کر دیں، ان پڑھوں کی؟ تو بھائی جماعت میں نے جمعہ میں بھی بیان کر دیا کہ فروعی اختلافات یہ تو صحابہ میں تھے، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے آپس میں کئی اختلافات تھے علمی مسائل میں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کے، حضرت عبادہ بن صامت کے اور حضرات کے۔ میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے کتابیں دیکھی نہیں، نہ حدیث کی نہ فقہ کی۔ اگر کوئی حدیث کی ایک کتاب بھی آپ پڑھیں یا پڑھائیں تو اس میں بے شمار آپ کو فروعی اختلافات ملیں گے، اور فروعی اختلافات اس لحاظ سے رحمت ہوتے ہیں کہ اس میں تحقیق اور علمی تدقیق کا موقع ملتا ہے، اور اس میں تو پھر اتنی موٹی بات تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اہل سنت ایک جماعت ہے، اس کے ائمہ 4 ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہے۔ پھر قدوری بیچارہ جو پڑھنے والا ہو، قدوری شریف، تو وہاں پر بھی قال ابو حنیفہ، قال ابو یوسف، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ یوں فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد یوں فرماتی ہیں، ان کے بھی اختلاف ہے۔ پھر جو ہمارے بزرگ ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، ان میں بھی بہت ساری فروعات میں اختلاف رہا ہے۔ خود سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ کے فروعات میں علمی مسائل تحقیق میں اختلاف رہا، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ کہنا کہ فروعی اختلافات میں بھی ہم برداشت نہ کریں گے، پہلے تو ہے کہ تم ہو کون؟ تو ہم برداشت نہیں، تم کون ہو؟ تم اپنا تعارف تو پیش کرو، تمہاری حیثیت شناختی کارڈ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ جماعت ما انا علیہ بصحابی کے منہج پہ چلے گی، کسی کو درمیان میں مداخلت میں منہ نہ آنا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب کی داڑھی تو پہلے بھی کٹی ہوئی ہے، آپ نے پہلے اس پر رد کیوں نہیں کیا؟ اے سوال بڑا عام ہے۔ بھائی دیکھیں، رد تو اب بھی میں نے نہیں کیا، ہم رد کرتے ہیں عقائد کفریہ شرکیہ بدعات پر۔ جہاں تک مسئلہ ہے داڑھی کا تو ہم ترغیب دیتی، رد کا مطلب ہوتا ہے کفر پر، شرک پر، بدعت پہ رد کرنا، اور جو عملی مسائل ہیں ان میں کیا ہوتی ہے؟ ترغیب، ترہیب۔ اللہ کے فضل سے ہم نے، ہمارے سب بزرگوں نے، حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ جو حضرت شاہ جی کے استاد ہیں، اسی طرح بڑے بڑے علماء، کس کس کا نام لوں، سب نے ترغیب دی۔ میں نے خود بھی یہ جو فریضہ ہمارا تھا ترغیب ترہیب والا، یہ ہم نے پورا کیا، اور اب بھی میں نے تو جس سیاق میں بات کی تو لوگ، یہی وجہ ہے نا کہ ایسے بے عقل لوگ ان کے ہاتھ لگ گئے جنہیں سمجھ کسی چیز کی بھی ماشاءاللہ نہیں آتی،
اور انہوں نے صرف نعرے لگانے ہیں۔ میں نے اس سیاق میں بات کی کہ انہوں نے یہ بہانہ بنانا اب شروع کر دیا کہ ہمارے جو بزرگوں کی تحقیق ہے اس سے ہم اختلاف برداشت نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ بزرگوں کی جو تحقیق ہے داڑھی والے مسئلہ میں کیا ہے؟ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی داڑھی پوری تھی یا کٹاتے تھے؟ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قاضی شمس الدین، صحابہ سے لے کے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تک تمام اہل اللہ، اولیاء اللہ، علماء حضرات، داعیان توحید و سنت کی داڑھی سنت کے مطابق تھی۔ میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو داڑھی کٹانا ہے یہ تمہاری نئی تحقیق ہے، تو تانا ہمیں دیتے ہو، تم نئی تحقیقیں پیش کرتے ہو، اور آپ ایک ایسے پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں جو صحابہ سے لے کر آپ کے والد گرامی تک کسی کا یہ مذہب نہیں ہے۔ سب فقہا علماء نے لکھا ہے کہ جو داڑھی کٹا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہاں تک لکھا ہے۔ تو اب بھائی ہم ان فتاوی شریعت کو کدھر لے جائیں؟ پھر پیغمبر کا اپنا فرمان موجود ہے، تو کون وہ جماعتی ساتھی ہے جو اس پہ دکھی نہیں ہے کہ اس عمر میں سنت کا قتل؟ عوام ڈر جاتی ہے لیکن مولوی نہیں ڈرتے۔ تو میں نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو نئے نئے مسئلے نکالتے ہو، نیا مسئلہ تم نے وہ نکالا جماعت کا نام اشاعت التوحید و سنہ۔ اب ایک بڑے نے داڑھی کٹائی تو اس کے ارد گرد والے دیکھ لو، انہوں نے بھی کام پورا، یعنی اب داڑھی والے مسئلے کی اہمیت ہی ختم ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے یہ دونوں صاحبزادوں کی داڑھی پوری ہے، ان کو کہو تم بھی جانے دو کیونکہ تم تو مرید بن گئے ہو، تو یا اس فعل کی تردید کرو تو یا اپنی بھی تھوڑی سی جانے دو۔ عجیب بات ہے بھائی، مداحنت مرنا بھی ہے، اور اگر تم کہو کہ نہیں جی پہلے ارادہ نہیں کیا تھے اب کیوں کیا، تو ہم کہتے ہیں چلو اب تو اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ پہلا گناہ معاف کر دے گا، تو اتنا ہی ہوگا اتوب اللہ، تو چلو اب تم راضی ہو جاؤ، اور تم بھی اب یہ کہنا شروع کر دو کہ حضرت جی یا جماعت کا نام بدلو، اشاعت التوحید و سنہ نہ کہو۔ اگر و سنہ کہنی ہے تو جو عہدے داران ہیں کم از کم ان کے چہرے پہ نبی کی سنت ہونی چاہیے۔ خطیب بندیالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس فیصلے پر متفق نہیں ہوں۔ کہنے سے تو کچھ نہیں بنتا، خطیب بندیالوی کو کہو کہ آپ ہمت کریں اور آپ ایک کلپ دیں اور فیصلے کی تردید کریں اور کہیں کہ میرے فیصلے کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں، تو آپ اس گناہ سے نکل جائیں گے۔ باقی گناہوں سے توبہ کر لینا، لیکن اس گناہ، اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ توحید و سنت کے مشن کی بربادی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی توبہ یہی ہے کہ حضرت بندیالوی صاحب کلپ دے دیں اور کہہ دیں کہ میں اس فیصلے کے ساتھ متفق بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں، وہ انشاءاللہ عند اللہ بھی مجرم نہیں بنیں گے، اور اس جو 3 صاحبزادوں کا اجتماعی گناہ ہے اس سے وہ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں کو فون پر کہنا، 20 لوگوں کو کہا، بعض فون ریکارڈ بھی لوگوں نے کیے کہ جی نہیں میں تو ساتھ نہیں تھا، میں نہیں تھا، میں تو اس پہ راضی نہیں تھا۔ بھائی فون پہ کیوں کہتے ہو؟ کلپ ریکارڈ کراؤ، اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤ۔ جب وہ فیصلہ چھپ کے آیا وہاں بندیالوی صاحب کے بھی دستخط ہے، بندیالوی صاحب کے بھی وہاں دستخط موجود ہیں۔ اب بعد میں سنا ہے، میں نے تو میڈیا کا نہ شغف ہے نہ دیکھا ہے، کسی ساتھی نے مجھے بتایا ہے واللہ عالم کہ دوبارہ جب انہوں نے شائع کیا تو ان کے دستخط نہیں ہیں، پہلے دستخط ہے، پھر 2 نمبری تو اسی میں شروع ہو گئی۔ تو بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہے تینوں کے لیے،
نہیں تو انشاءاللہ 19 دسمبر کے بعد تم ویسے بھی توبہ کرو گے، لیکن وہ توبہ ہوگی غرغرہ کی۔ توبہ کا جو وقت ہے ما لم یغرغر، اس سے پہلے توبہ کر لیں، اب بھی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ جب اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ بڑے بڑے مجرموں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، البتہ اللہ کے ہاں کچھ اوقات مقرر ہیں، تو اس جرم کی 19 دسمبر سے پہلے توبہ کر لیں، اچھی بات ہے۔ تو نہیں کریں گے تو بعد میں پھر یہ نہ کہنا کہ توبہ کرنی تھی اور رہ گئی ہے۔ تو بندیالوی صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ بجائے یہ کہ ساتھیوں کو فون پہ کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا، اس کی بجائے آپ کلپ دے دیں، لیکن یہ اس جرم سے بری ہوں گے جو جب سے جماعت میں آئے اور جو انتشار فساد شروع سے ان کی عادت میں ہے، نیلوی شاہ صاحب کے ساتھ جو کیا اس گناہ سے کیسے بری ہوں گے؟ وہ تو حقوق العباد میں سے ہے۔ اور حضرت نعمانی صاحب بڑے بڑے علماء، ان کے ساتھ جو کیا وہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ یہ دنیا ہے، لوگ دھوکے میں پڑ جاتی ہیں۔ قیامت ایک ایسا دن ہے کہ یوم تبلی السرائر، سارے راز کھل جائیں گے، اندرونی کہانیاں باہر آ جائیں گی۔ تو پچھلے جن جن اکابر کے ساتھ تم نے کیا تو انشاءاللہ قیامت فیصلے کا دن ہوگا۔ تو اب بھی میرا مشورہ ہے توبہ بھی کرو اور ان بزرگوں کے لیے ایصال ثواب بھی کرو تاکہ قیامت کی مار سے بچ جاؤ۔ اشرف علی صاحب سے آپ کی صلح ہو گئی تھی، پھر یہ اختلاف کیوں ہوا؟ ماشاءاللہ بھائی، اشرف علی صاحب سے جو ہمارا جھگڑا شروع ہوا تھا وہ ایک اصول پہ تھا۔ اصول یہ تھا کہ مختصر جواہر القرآن وہ شائع کیا گیا جس سے شیخ القرآن کا عقیدہ نکال دیا گیا، ہمارا اس پہ اعتراض تھا۔ ایک تفنچہ کتاب شائع کی گئی مولانا حسین علی کے نام سے تعلیم القرآن سے، اس میں 18 ایسے کفریات اور لغویات تھے جو میں نے ان سب بڑوں کو دکھائے کہ یہ مولانا حسین علی صاحب پر ایک نیا فراڈ آ گئی ہے، نیا جھوٹ ہے۔ وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اسی طریقہ سے ان کے جو تعلیم القرآن کے مفتی ہیں کٹر بدتی ہیں، اور مدرسین ہیں وہ بدتی ہیں، وہ فتوے بدتیوں کی تائید میں دیتے ہیں اور متعدد فتوے۔ تو میں نے یہ ان سے عرض کی کہ مرکز شیخ القرآن کا تو وہاں پر جو آج فتوے آ رہے ہیں وہ سب مشن کے خلاف ہیں، لولا لما خلقت الافلاک اور اس طرح کے، اور لمبی تفصیل ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہمارا اختلاف ہوا، کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ تو اس میں ہماری جماعت کے ناظم اعلیٰ شاہ جی نے بلایا مصالحت کے لیے، اور شاہ جی نے یہ سب تسلیم کیا کہ آپ کے مطالبات ٹھیک ہیں اور تعلیم القرآن اور ان کتابوں اور یہ حوالہ جات کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، وہ ناظم اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا میں ذمہ دار ہوں، یہ سب چیزوں کی اصلاح ہوگی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا کوئی جائیداد کا تو جھگڑا نہیں ہے، ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ مشن کے خلاف ہے۔ اب یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ اشرف علی کی اصلاح ہوتی، اشرف علی اور بندیالوی نے ایک سازش کر کے شاہ صاحب کو بھی بدتیوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ حالانکہ شاہ صاحب کا یہ ذہن نہیں تھا، ہم نے بڑا لمبا عرصہ شاہ صاحب کے ساتھ گزارا، مسئلہ توحید و سنت میں پہلے پکے تھے، یہ ذہن نہیں تھا۔ لیکن یہ ان دونوں نے اصل سرگوزے والے بزرگ، اور ان کا مقصد تھا کہ ہمیں جو کہتے ہیں بدتیوں کے ساتھ اختلاط کا، اب ایک شاہ صاحب رہ گئے، اس کو بھی اس گٹر میں لے جائیں، تو اس کو بھی لے گئے۔ آپ نے دیکھا ہے پنڈی میں وہ حنیف جلندری آیا جس نے پچھلے دنوں المحنت پیش کی تھی وہ سلیم اللہ خان کے ساتھ، اور جھگڑا ہوا تھا، پھر وہ حنیف جلندری، وہی فضل الرحمان۔ اور پھر مزے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں، ملاقاتوں کی بات نہیں ہے،
معاہدات کی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنی جماعت کا ایک مرکز بن گیا وحدت المدارس کا، تو اس مرکز اپنی جماعت کے مرکز کی مخالفت میں، بورڈ کی مخالفت میں اہل بدعت کا ساتھ دینا، اپنوں کی مخالفت کرنا، اس پر ہم کیا لفظ بولیں گے؟ وہ لفظ میں نہیں بولتا، وہ 19 دسمبر کے بعد بولیں گے، ابھی نہیں. جی اشرف علی صاحب ہو گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پنجاب کا امیر منتخب کیا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بات سمجھ لیں، یہ مخالفین کا ایک پروپیگنڈا ہے، اور بعض سادے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. ہم جو کھڑے ہوئے امیر محترم کے حکم پہ اور صرف جماعت کے دستور اور نظم و نسق کے لیے کھڑے ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری پوری یہ کوشش رہے گی. میں نے پہلے بھی طے کیا کہ پوری زندگی کوئی عہدہ نہیں لینا. اب بھی انشاءاللہ ہمارا اسی پہ زور رہے گا، اور ہوگا بھی یہ کہ ہم نے کوئی عہدہ نہیں لینا. عہدے کے اہل بڑے بڑے علماء موجود ہیں. ہمارا کام ہے تدریس، تصنیف، اپنا کام ہے، تو ہم اس کام کو نہ نبھا سکتے ہیں اور نہ یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بالکل غلط خبر ہے، مخالفین کا پروپیگنڈا اور بعض مخلص ساتھیوں کی سادگی ہے. تو یہ بات کلیئر کٹ سن لو کہ ہم نے نہ آج تک عہدہ لیا، نہ آئندہ عہدہ لیں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری یہی پوری کوشش ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جماعت کا نظم و نسق اور عہدے اہل لوگوں کے ہاتھ میں آئیں، اور اہل لوگ بڑے بڑے علماء ہیں. انشاءاللہ اچھے لوگ آئیں گے جو جماعت کا نظم و نسق سنبھالیں گے. ہم تو شروع سے آج تک جماعت کے ایک چوکیدار ہیں مشن کے. ہر جگہ پہ جماعت کے مشن پہ پہرا دیا ہے، اور جتنی زندگی ہے انشاءاللہ ہم مشن توحید و سنت پر پہرا دیتے رہیں گے. اور یہی چوکیداری اللہ اسی پہ ہمیں پکا رکھے اور اسی خدمت پہ، تو اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے. باقی انشاءاللہ یہ تو 19 دسمبر کو جماعتی احباب کی مشاورت ہوگی، اور جو جس عہدے کے اہل ہوگا انشاءاللہ اہل لوگوں کو عہدہ دیا جائے گا، وہ وہاں فیصلہ ہوگا. تو یہ ایسے پراپیگنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اشرف علی پنجاب کا امیر ہے، اطاعت امیر سے نکلنا بغاوت ہے. ماشاءاللہ. تو یہ مسئلہ سن لو کہ جو اصل امیر ہوتا ہے وہ امیر مرکزیہ ہے. اصل عہدہ امیر کا ہے اور وہ امیر مرکزیہ ہے، پوری جماعت کا امیر. باقی صوبائی امراء یا عہدے داران یہ پابند ہوتے ہیں اطاعت امیر کے. اب جب اشرف علی وغیرہ ان حضرات نے اطاعت امیر سے بغاوت کی، امیر مرکزیہ کی اطاعت سے بغاوت کی، تو اب بتاؤ باغی کون ہوگا؟ یہ تو خود پابند ہے امیر مرکزیہ کی اطاعت کی، اور یہ امیر مرکزیہ کی اطاعت اب ان میں ایسے چبل بھی ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تو جی امیر مرکزیہ کو امیر نہیں مانتے. بھئی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں شناختی کارڈ پہ روٹی ملتی ہے، تم کون ہو نہیں مانتے؟ یہ فیصلہ تو جماعت کے مرکزی شورا کا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ امیر مرکزیہ کو امیر بنایا کس نے؟ مرکزی شورا نے، اور بالخصوص سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے امیر بنایا. اور وہ پورے عالمی امیر ہیں اشاعت التوحید و سنہ کے. تو اگر اطاعت کی بات ہے تو پھر عالمی اور مرکزی امیر کی اطاعت ہونی چاہیے، اور جو عالمی اور مرکزی امیر کی اطاعت سے نکلے گا وہ کیا بن جائے گا؟
باغی. تو اشرف علی جب خود باغی ہے تو باغی کی اطاعت ضرور ہوتی ہے یا اصل امیر کی اطاعت ضرور ہوتی ہے؟ اصل امیر کی اطاعت ضروری ہے. اور یہ لوگ امیر محترم کے مقابلے میں آگے اور ان میں ہمت نہیں ہے. یہ تو انشاءاللہ مرکزی شورا کا اجلاس ہوگا پتہ چل جائے گا. اور یہ چند لونڈوں کا کہنا جی ہم تو امیر نہیں مانتے. بھئی تمہاری حیثیت کیا؟ ابھی تمہارے منہ سے دودھ کی بو نہیں گئی اور یہی بغاوت ہوتی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اشرف علی خود پابند تھا امیر مرکزیہ کی اطاعت کا اور وہ اس حد تک باغی ہوگی. ابھی پچھلے دن انہوں نے ایک اور علمی لطیفہ چھوڑا, میں نے تو بہت بعد میں سنا. ایوان اقبال میں جلسہ ہوا, غالباً تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے, جمعرات کا دن تھا. میں ان دنوں بیمار تھا, سخت بخار تھا, تو میں تو ان کو سن ہی نہیں سکا. انہوں نے کیا کہا بعد میں, یہ 2-3 دن پہلے میں نے سنا. وہاں ایک جمعے پہ میں نے تقریر کی, تو اس تقریر میں میں نے تو اپنی طرف سے ایک جو پہلے بیان کرتے ہیں وہی بیان کیا کہ بزرگوں کی طرف دعوت نہ دو, کتاب و سنت کی طرف دعوت دو. بزرگوں کی طرف دعوت دینے والے تو المحند والے بھی ہیں, خوشبو والے عقیدہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریق نہیں ہے. اب کسی نے وہ کلپ کاٹا اور کسی بزرگ کے ساتھ لگا دیا, حالانکہ میں نے ان کی تقریریں بھی نہیں سنی. تو بہرحال ہاں کیا مسئلہ تھا وہاں, جو وہاں جو ایوان اقبال وغیرہ میں ان کا وہ ہوا کوئی جلسہ, تو اس میں بھی بڑی باتیں ہوئی. بہرحال اشرف علی صاحب فی نفس ہی ہمارے لیے قابل احترامی, شیخ کے بیٹے. لیکن اشرف علی کے بارے میں صرف یہ ہے کہ ان پڑھ آدمی ہے, اور ہم یہ شروع سے کہتے ہیں. پہلے دن میں نے شاہ صاحب کو بھی کہا تھا, بلکہ شاہ صاحب کے بیٹے کو, کہ کیسا نااہل ان پڑھ آپ نے امیر منتخب کر دیا. تو کہتے ہیں اس میں ہماری سیاست ہے, وہ سیاست ہی لے ڈوبی ہے. تو خیر بہرحال لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو پنجاب ہو گیا بھئی, بعض لوگ کہتے ہیں آپ کے تفردات ہیں اس لیے بزرگ ناراض ہیں. بھئی جب آدمی کے اندر امانت, دیانت, اخلاق ختم ہو جائے تو وہ اس طرح کے الزامات لگاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون سا تفرد ہے, اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے. آپ کے تو آج کل یہ بھی پراپاگنڈا ہم کر رہے ہیں جی تفردات ہیں. تو میں نے پچھلے جمعہ پہ کہا تھا کوئی ایک مسئلہ نکالو جو کتاب و سنت اور دستور ارشاد کے خلاف ہو, تو میں تو تمہاری جان خود چھوڑ دوں گا. لیکن ایسے تو ہم بدماشی کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, غنڈہ گردی کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, تو ہم پیار سے چلے جائیں گے. کوئی ایک مسئلہ تینوں صاحبزادوں کو میں نے کہا, اب 8 دن گزر گئے کوئی مسئلہ نہیں آیا, صرف جی تفردات ہیں. تو میں کہتا ہوں کون سا تفرد ہے؟ اللہ کے فضل سے یہ بات میں علل اعلان کہتا ہوں کہ علماء کے تفردات بھی ہیں, لیکن ہم نے جو بات کی اس کا ماخذ موجود ہے. ہمارا اپنا ذاتی ایک تفرد بھی موجود نہیں ہے, اور نہ ہم اس کے, ہم عقائد میں اصول اہل سنت کے پابند ہیں, فروع میں اصول احناف کے پابند ہیں. تو تفردات کہاں ہیں؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ علمی تفردات یہ کوئی قابل عیب چیز ہی نہیں. حضرت شاہ جی کے بہت سارے تفردات تھے, حتیٰ کہ حضرت شاہ جی جرابوں پہ مسح بھی کرتے تھے, جنازے میں فاتحہ پڑھتے تھے, اور بہت سارے تفردات تھے. قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کے تفردات تھے. مولانا حسین علی صاحب یہ جو اشارہ بالسباب ہے اس کے قائل نہیں تھے, وہ مجددی تھے, تو آپ تشہد میں کرتے. اس طرح اور بڑے مسائل تھے. تو تفردات علماء کے
اس پہ تم کیسے پابندی لگا سکتے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اور تم جو تقریروں میں تفردات ہیں تمہارے، قرآن کو کھینچتے ہو اور فٹ کہاں کرتے ہو، آیت کہاں سے پڑھتے ہو؟ تمہاری کوئی تقریر میں اٹھا لوں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور تم ایتیں کھینچ کھینچ کر کہاں فٹ کر رہے ہو؟ یہ تو تمہارے تفردات ہی نہیں، تمہاری تحریفات ہی۔ اور انشاءاللہ یہ 19 دسمبر کے بعد قسط وار آئیں گی تمہاری تقریریں، جو تم نے قرآن کی تحریفیں کی۔ پہلے تو ہم نے تمہاری تقریریں کبھی قسمت کی بات سن لیں، لیکن اب ہم سنیں گے اور ایک ایک تحریف کو ہم نکالیں گے کہ تم کس درجے میں ہو۔ پہلے بھی تمہارے استدلال ماشاءاللہ بڑے چوٹی کے ہوتی ہیں، سننے والے ہوتے ہیں، کتے گٹا کتے بر بٹا، کتے تواڈی گل تے کتے استدلال۔ خیر، ایوان اقبال کا میں نے 2 دن پہلے سنے ہیں ان کی تقریریں، اس میں جو انہوں نے شگوفے چھوڑے ہیں، الامان بالحفیظ۔ ایک بزرگ کہہ رہا تھا جیسے اللہ کی اپنی ذات صفات میں وحدہ لا شریک ہے، نبی بھی اپنی ذات صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس سے بڑا کفر دنیا میں کیا ہوگا؟ اور سارے مولوی سن رہے ہیں خاموش ہو کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی ذات صفات میں وحدہ لا شریک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بشر نہیں ہیں۔ اچھا، پھر صرف آپ نبی ہیں، دوسرا کوئی نبی نہیں؟ صرف آپ نذیر ہیں، دوسرا کوئی نذیر نہیں؟ انبیاء، آپ بشیر، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، اس لیے اصلاح فرما لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں ایسے جو دیگر انبیاء بھی نہیں۔ ایک دوسرا آپ کا شان اور مرتبہ اللہ کے ہاں وہ ہے جس میں دوسرا کوئی سہیم نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی ذات و صفات میں اسی طرح وحدہ لا شریک ہے جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس سے بڑا کفر اور شیطنت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور رضا بالکفر کفر، ہمیں کہتے ہیں یہ فتوے لگاتی ہیں، اب اس پہ ہم آپ کو دعائیں دیں؟ اس پر ہم کیا کریں؟ اور بھی بڑی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو بہرحال جی 19 دسمبر کی میٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، یہ سوال بڑا اچھا ہے۔ 19 دسمبر کی میٹنگ کا مقصد سن لو، وہ صرف ہے دستور کا احیاء اور جماعتی نظم و نسق کو بحال کرنا، اور جماعت کو پیر گردی، صاحبزادہ گردی اور شخصی دہشت گردی اور غنڈے گردی سے جماعت کو پاک کرنا۔ ہماری نیت یہی ہے، ہم اسی لیے محنت کر رہے ہیں۔ بس دعا کرو کہ اللہ یہ محنت پوری فرما دے، ورنہ انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ ہماری نیت ایک کوشش ہے، ورنہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مزاج ہی ہو رہا ہے، یہ لوگ ایسے پاگل ہیں کہ یہ اب تک ہمارا مزاج ہی نہیں سمجھے۔ یہ 20 فیصلے کر لیں، آپ خود اندازہ، 20 نہیں 100 فیصلہ کر لیں، ابھی تو کہ اخراج، یہ مجھے مسلمان ہی نہ کہیں تو مجھ پہ کیا اثر ہوگا؟ میرے کوئی طالب علم چلے جائیں گے، میرے جمعے کے مقتدی چلے جائیں گے، اور جلسوں کا تو مجھے ویسے شوق نہیں۔ اور یہ بھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ سب نظریاتی اور مسئلے کے ساتھی ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو ہماری تقریریں سن کے مسلمان ہوئے۔ پہلے کوئی قبر پرست تھا، کوئی اکابر پرست تھا، کوئی کدھر تھا، وہ ہماری تقریروں سے اللہ نے ان کو توحید و سنت کی نعمت دی ہے۔ وہ ان صاحبزادوں کو جانتے ہی نہیں۔ کئی مجھ سے پوچھتے ہیں جی صاحبزادے کون ہیں؟ پچھلے جمعے پر میں نے تقریر کی تو 4-5 آدمیوں نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ تھا جی، آج تو ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہ تقریر سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا بس اس کو آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ تو کہتے ہیں جی صاحبزادے، یہاں 50 آدمی میں نے بھیجا گجرات کے اجتماع میں، 50 آدمی گیا علاقے کا، تو جب واپس آئے تو انہوں نے میرے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا، ایک بھی جمعے پہ نظر نہیں آئے۔ میں نے تحقیق کروائی کیا مسئلہ ہے،
تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ بڑا بہترین جملہ کہا. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گولڑے والوں کو چھوڑ کے آئے, کوئی ہم یہ چوڑ والوں کو چھوڑ کے آئے. تو ہم تو آپ کی تقریریں کتاب و سنت پر مبنی سنی, تو ہم نے سمجھا کہ یہ جماعت حق والی ہے, کتاب و سنت ان کے پاس ہے. اور جب ہم گجرات اجتماع پہ گئے تو وہاں پر تو ہم نے صرف نعرے ہی سنے, جیوے پیر تے فلانا پیر تے فلانا پیر. تو کہتے ہیں ہم نے تو سمجھ لیا بھئی ان کے بھی کوئی ادھر پیر پرستی ہے, تو پھر ہم گولڑے والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, چوڑ والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, کہ یہ تو ہمارے قریبی ہیں. ہم آپ کے پاس آئے تھے کتاب و سنت کے مسئلے کی وجہ سے, لیکن جب آپ کے اجتماع پہ گئے وہاں میں پتہ چلا کہ جہاں پر بھی کوئی پیروں کی پوجا ہوتی ہے, پورے اجتماع ساری رات ہم نعرے یہی سنتے رہے, فلانا جیبے تھے فلانا, جیبے تھے فلانا. تو میں نے انہیں بڑی سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھائی ہماری توبہ ہے, ہم بس اب یہ پیروں والا معاملہ جہاں بھی ہے تو ہم گولڑے ٹھیک ہیں اور چوٹ ٹھیک ہے, ہم ادھر جان. یہ حال ہے تمہاری دعوت کا, اور خدا کی قسم جتنے ساتھی جاتی ہیں وہ بیچارے واپسی پہ ملامتیں کرتی آتی ہیں. جب جماعت کا اجلاس ہو تو ایک کھڑا ہو جاتا ہے, کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. ابھی فیصلہ ایک اور بھی آیا ہے کہ آئندہ جو جماعت کے اجلاس میں مشورہ دے گا تو پہلے وہ اجازت لے گا اور اپنا نام پیش کرے گا. اب میں نے کہا یہ ہوتا ہے اصل دہشت گردی اور صاحبزادہ گردی, غنڈہ گردی اسی کو کہتی ہیں. تو خیر شورا تو مشورے کے لیے ہوتی ہے بھائی. بعض لوگ کہتے ہیں امیر مرکزیہ علامہ عصمت اللہ اور آپ کے عقیدے الگ الگ ہیں. اچھا وہ کون سا بھائی؟ تو یہ اب بعض لوگ بہت ساری چھپکلی والی باتیں کریں گے. جہاں تک عقائد کا معاملہ ہے الحمدللہ ہم سب کا ایک عقیدہ ہے, کسی عقیدے میں اختلاف نہیں, کوئی عقیدہ الگ نہیں. باقی جو سوشل میڈیا کے کھلاڑی ہیں تو ان کا تو کام ہی بکواس بازی, اکثر کا, بعض دیانتدار ہوتی ہیں, اکثر کا صرف چبل پن اور ایسی باتیں کرنا ہے. بہرحال یہ جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے جماعت بنائی تھی بریلویوں کے خلاف, نہ کہ مسئلہ حیات ممات کو عوام میں لا کر اختلاف پیدا کیا جائے. محمد فاروق بالا کوٹی. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. جماعت اشاع و توحید بنی تھی ہر شرک اور بدعت کے خلاف, اشاعت التوحید و سنہ. اور اس وقت زور تھا گدی نشینوں کا اور جانشینوں کا. تو جب ان کو مار پڑی تو آگے یہ للڑ آ گئے. انہوں نے کہا پہلے ہمیں مارو, ان کو بعد میں مارو. تو انہوں نے وہی بریلویوں والے عقیدے لے کر ہمارے سامنے آ گئے. تو اب ظاہر بات ہے آپ ایک مقصد کے لیے جا رہے ہوں, کوئی کتا سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کو تو مارنا ہی پڑتا ہے نا. اگر اس کو نہیں ماریں گے تو اپنے مقصد پر تک کیسے پہنچیں گے؟ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے مقصد پہ جاتی ہیں اور جو سامنے آڑ بنے اس کو سائڈ پہ لگاتی ہیں. اب یہ مسئلہ تو احمد رضا خان کا تھا, مردے سنتی ہیں, اس نے پورا رسالہ لکھا ہے, اور اس کی بھی اگر میں تاریخ بیان کروں تو بڑے بڑے اس پر شواہد موجود ہیں. تو اب یہ مسئلہ ان کے ساتھ تھا, ان للڑوں کو ہیجان پیدا ہوا, توزہم عزا, شیطان نے کچھ ابھارا, تو انہوں نے وہی بریلویوں والا عقیدہ اختیار کر لیا, حیات دنیاوی ہے, مردے سنتے ہیں. حالانکہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں مسئلہ الہ کا, اللہ نے جہاں ذکر کیا تو وہاں پہلے سما اور حیات کی نفی کی. تو اس لیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شرک اور بدعت کے خلاف
اس جماعت کا قیام کا مقصد تھا، اور الحمدللہ اب بھی ہر شرک و بدعت کی ہم تردید کرتے ہیں، اور وہی للہ جن کا شرکیہ بدعی عقیدہ ہے ہم ان کی بھی اسی حوالے سے تردید کرتے ہیں۔ یا اللہ خیر۔ دوسری دفعہ 300 دفعہ اللہ سمجھ، کیا پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ کوئی خلاصے والی بات بتاؤ نا۔ تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں، نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، مقروض ہو چکا ہوں، بہت زیادہ ہوں، مجھے خلوص سے دل سے دعا کریں۔ بھائی دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عدد شدد لکھے ہیں ان کی شرعی کوئی حیثیت نہیں، یہ مولویوں کے عادات بنائے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقروض ہے تو اول تو اپنی زبان میں تہجد پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تہجد ضرور پڑھیں، اور رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں اور اپنی بولی میں مانگیں۔ کوئی یہ 100 200 دفعہ فلاں دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ آپ آج سے 5 وقت نماز بھی پڑھیں لیکن کسی بدعتی کے پیچھے نہیں، بدعتی مشرک کے پیچھے نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھیں کسی مواحد متبع سنت عالم کے پیچھے، تہجد پڑھیں، اور تہجد کے بعد اللہ سے حلال رزق مانگیں، پڑھنا نہیں ہے، رو رو کے مانگیں، گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ قرضے ختم کر دے گا۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جب پچھلی رات ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ گشت کرتی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ آوازہ ہوتا ہے، حال میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو میں رزق دے دوں۔ تو یہ جو پیروں کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں نا، اس سے ایمان جائے گا، قرضہ نہیں جائے گا، قرضہ جائے گا خالص اللہ سے مانگنے سے۔ بعض دعائیں حدیث میں ہیں، وہ پھر اگلے جمعے پہ آئیں میں آپ کو لکھ دوں گا۔ بس بھائی۔